السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب غنی منعم اور آپ دیکھ رہے ہیں آن دا اسپاٹ۔ ناظرین کرام، آج ہم موجود ہیں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار اقدس پر، جہاں 9 نومبر کی یاد میں، ان کی ولادت کی یاد میں آج لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے اور لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کے افکار ایسے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربند رہے اور عمل پیرا ہو جائے تو ہم ایک مرتبہ پھر گمگشتہ روایات کو زندہ کر سکتے ہیں اور اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کس حد تک علامہ محمد اقبال کے افکار کا اطلاق رکھتے ہیں اور انہیں کیا لگتا ہے کہ کس طرح علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کو عام کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم اپنے ہیروز کو یاد رکھ سکتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی حقیقی روایات کو ان لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے جو لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اس قوم، اس امت کی بھلائی، اس امت کی برتری کے لیے، بہتری کے لیے۔ انہی میں سے ایک الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ملک پاکستان کے خطے خطے میں، کونے کونے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن۔ آج میرے ساتھ انہی کے اعلیٰ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا اور جانوں گا کہ کس طرح الخدمت فاؤنڈیشن اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور آج کے دن کے حوالہ سے وہ کافی سارے بچوں کو اپنا پورا ڈیلیگیشن لے کر علامہ محمد اقبال کے مزار پر تشریف لائے ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا نام ہے آپ کا؟ مغیث شاہد قریشی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور۔ سر، آپ کا نام؟ جی ذکلا مجاہد، سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور۔ سر، آج آپ لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں علامہ محمد اقبال کے مزار پر، ہی کافی سارے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، پورا ڈیلیگیشن ہے آپ کا، تو اس طرح کے کیا جو ہے وہ جذبات ہیں جو یہاں پر انسان کو کھینچ کے لاتے ہیں اس طرح کی بڑی ہستیوں کے مزار پر؟ سب سے پہلے جی، الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں ہزاروں باہمت بچے جن کو یتیم بچے کہا جاتا ہے ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان کی کفالت کرتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا بالکل اقبال والا خواب ہے کہ ہم اپنے ان شاہینوں کو، ان بچوں کو اقبال کا شاہین بنانا چاہتے ہیں، تو اقبال کا شاہین بنانے کے لیے ان کو اقبال اور اقبال کی روح سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ ہم چونکہ محکمہ تعلیم سے بھی جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی باقاعدہ ایک اقبال سیریز بھی ہے جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، افکار کو زندہ کیا جاتا ہے، تو سر اور جو ہے وہ اس طرح کے کون کون سے کام ہیں جو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کیے گئے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ عقابی روح کو بیدار کیا جا سکتا ہے آج کے نوجوان میں؟ دیکھیں، اقبال نے یہ بات کہی نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس وقت یہ ہماری قوم کے جو اس وقت نزلی میں ہے، نیچے گری ہوئی ہے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قوم کو ہم نے اٹھانا ہے تو جس طرح سے آج سے 74 بلکہ مزید اگر آپ 10 سال پیچھے ڈال لیں تو 84 سال قبل اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور انہوں نے وہ قوم کے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اپنے شعر کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ان کو بیدار کیا، ان کے اندر روح پھونکی، ان کے اندر غیرت کو انہوں نے اجاگر کیا، آزادی کی روح ان کے اندر پھونکی، انہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا جو نظریہ ہے، ان کا جو ایک خواب تھا کہ اس طرح کے ایک ملک ہو کہ جس میں مسلمان قوم عزت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے اور دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا وہ جو مقام تھا پاکستان کے حصول کے وقت، اس کا تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اقبال کو قوم سے جدا کر دیا ہے، اقبال کے نظریات سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اسی لیے آج ہم ان کو حضرت اقبال کے مزار پہ لے کے آئے ہیں تاکہ ان کو بتائیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو آپ پڑھتے ہیں تو یہ اس شخصیت نے لکھی ہے۔ آپ جو یہ پڑھتے ہیں کہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو بچوں کو بتائیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے نبی مہربان سے محبت، اس ملک سے محبت اور اس ملک کے نوجوانوں کو شاہین بنانے
کا جو خواب دیکھا تھا تو یہ وہ اقبال ہے کہ جس کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کے اندر اقبال کے نظریے کو عام کرے. یہ بالکل درست بات ہے. میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. میرا تعلق چونکہ نیلم ویلی آزاد کشمیر سے ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کتنا بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے, اور اسی طرح جو خاص ہمارے بچے جنہیں آپ نے باہمت بچے کہا ہے ان کی کفالت بھی کر رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا وہ مخیر حضرات جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ کر ان بچوں کی کفالت بھی کر سکتے ہیں, ان کی برتری اور بہتری کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ اقبال نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے, خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. ایکچولی ہم آج کے دن کو نا ایک تو اس گیدرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو روڈ سیفٹی کا میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ آپ نے سڑک پہ آنا کیسے ہے, پیدل کیسے چلنا ہے, گاڑی چلانی کیسی ہے, بائک کیسے چلانی ہے. لوگ ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حادثات کی جو ریشو وہ بڑی ہوئی ہے. تو ہماری جو آج کی کاوش ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم اپنے شاہراہ کو محفوظ بنائیں, شاہراہات کو, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بالکل صحیح ہے. یہ بہت یقیناً جو ہے وہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ راہ رات سے تقریباً جو ہے وہ بھٹک چکا ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن میجورٹی جو ہے وہ جب روڈ پر نکلتی ہے. ابھی صبح میں نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فورسز میں رہتے ہوئے علامہ محمد اقبال کی جو افکار ہیں یقیناً وہ صادق آتی ہیں. جپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو خواتین کا کردار بھی تحریک آزادی میں بہت زیادہ رہا ہے. تو اقبال کے افکار کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جہاں تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی بات کریں گے تو انہوں نے جس قوم کا ایک نظریہ پیش کیا ہے, جو قوم پیش کی ہے, جو قوم انہوں نے چاہی کہ میرے لوگ, میرے مسلمان ایسے ہونے چاہیے, ہم آہستہ آہستہ اس راستے سے ہٹ رہے ہیں اور شاید کافی زیادہ ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان افکار پر عمل کرنا ہے کیونکہ دوسری قومیں ان افکار پر عمل کر کے بہت آگے تک جا چکی ہیں. جی بالکل ایسے ہی علامہ محمد اقبال نے ارشاد فرمایا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افکار کو سب تک پہنچائے اور انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ امیہ. کون سی کلاس میں امیہ؟ پریپ. آج آپ کیا سنا رہی ہیں؟ آپ علامہ محمد اقبال کے مزار پہ آئی ہوئی ہیں, ہمیں کیا سنائیں گی؟ کوئی اشعار آتے ہیں آپ کو ان کے؟ سنائیں نا پھر ہمیں. عمل سے جن کی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ کاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو کر کو گرما دے, جروح کو تربا دے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, حسانی بٹانا نام و نشان ہمارا. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ انجان چیزیں لوگا قلم تیرے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد نور. احمد نور, کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 6 میں. احمد, آپ کو پتہ ہے آج علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں علامہ محمد اقبال کے مزار پر, تو آج ہمیں کیا سنائیں گے؟ کوئی اشعار آتے ہیں آپ کو علامہ محمد اقبال کے؟ ہاں جی. ازازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی, خوشا وقت کے
خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غمیں دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طاہر شیخ۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے طریقہ سے علامہ محمد اقبال سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ننھا سا بچہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ یہ کیسا چارٹ بنا کے لائے ہیں آپ؟ یہ علامہ اقبال کی وجہ سے ہم نے چیزیں لے کر کچھ اس کے چارٹ کے اوپر لگا کر بنایا۔ یہ آپ نے خود بنایا یا آپ ہی نے مدد بھی کیا؟ ہم دونوں نے مل کر بنایا۔ اچھا آپ نے مل کر بنایا ہے، لیکن آئیڈیا کس کا تھا یہ؟ ان کا۔ اچھا ان کا آئیڈیا تھا۔ اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کے دن کی نسبت سے بہت بڑا دن ہے، ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ علامہ محمد اقبال کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر رکھا ہے اس نے، تو کس طرح جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر زندہ کیا جا سکتا ہے ان کی روایات کو بحیثیت ایک نوجوان کے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بچوں سے ہی وہ ہوتا ہے، ان کے ایک دل میں ان کے لیے ایک جوش ہے، اور ان کے لیے آج بھی وہ دل میں قائم ہے محبت، اور یہ بچوں سے ہی آگے رفتار بڑھے گی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن، ریڈیالوجی اسپیشلسٹ، اور کائنات کے اندر واحد مرید ہوں علامہ اقبال کا، اور کوئی مرید نہیں ہے۔ اور میں نے ان سے مانگا تھا کہ مجھے وہ عطا کر، تو کہاں سے بولتا ہے، تو انہوں نے تیسرے دن میرے خواب میں آ کے مجھے آگاہ کیا کہ ساری عمر میں یہ تلاش میں رہا ہوں کہ کوئی بندہ مانگنے والا ہو، تو انہوں نے مجھے پھر ایک شعر عطا کیا کہ یہ شعر ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ بخشتے مجھ کو دونوں جہاں کی کلندری، لے لے مجھ سے دونوں جہاں کی تونگری۔ انہوں نے کہا یہ پڑھ تو یہ سب کچھ مل جائے گا، تو اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھ پر وہ انوارات آئے کہ یہاں ڈسکلوز کرنا بہتر نہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ نور شمع غار حرائی مجھے مل گیا، اور پھر مجھے وہ تجلی ملی جس کا ذوق اس خاک میں ہے۔ یہ مجھ پہ عطا ہے ان کی، اور میں ہی واحد ان کا مرید ہوں، اور مجھ پہ وہ عطائیں آتی ہیں جن کو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علیزہ۔ کیا؟ علیزہ۔ علیزہ کہاں سے آئی ہو آپ؟ کراچی سے آئی ہے آپ کی فیملی؟ آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں آج؟ کوئی پوئم آتی ہے آپ کو؟ نعت آتی ہے کوئی؟ چلے سنائیں۔ سبھی ربی جل لا ما فیک بغیر لا ہے محمد لا لا الہ الا اللہ۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ناظرین آج ہم موجود تھے علامہ محمد اقبال کے مزار اقدس پر، جہاں ہم نے آئے ہوئے عقیدت مندوں سے بات کی اور ان سے جانا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی میں علامہ محمد اقبال کے افکار کو اجاگر کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے افکار کا اطلاق کرتے ہیں، اور ایسی کون سے ایسے اقدامات ہیں جنہیں اٹھا کر ایک مرتبہ پھر علامہ محمد اقبال کے افکار کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح اپنے نوجوان کو، آج کے نوجوان کو یہ شعور دیا جا سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کی جو تعلیمات ہیں اگر ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں، دو جہاں کی نعمتوں کو
समेट सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट से अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मोनिम को दीजिए अपनी टीम के साथ इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हमें सपोर्ट करते रहिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।